آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز، جس کو ہم شہوات کا فتنہ بولتے ہیں، کیونکہ جنرلی انسان میں دو طرح کے فتنے پائے جاتے ہیں، ایک شبہات کا فتنے اور ایک شہوات کے فتنے۔ شبہات آر ڈاؤٹس، دا ٹرائلز آف ڈاؤٹس، کہ دین میں شک ہونا، اللہ کی ذات میں شک ہونا، اسلام کی حقانیت میں شک ہونا، انبیاء پہ، کتاب پہ شک ہونا۔ شہوات جو ہے it is related to the desires we feel in our heart, like temptation towards bad actions، ٹھیک ہے، برائی کی طرف جانا، drugs، over eating is one of the temptations of heart، adultery، fornication، listening to music، drugs، یہ ساری چیزیں these are the شہوات۔ ہم انشاءاللہ آج ان میں سے کچھ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ چیزیں کیسے افیکٹ کرتی ہیں ہمیں، اسپیشلی جو آج کل بہت زیادہ ایشو ہے اس امت کا، وہ ایڈلٹری اینڈ فورنیکیشن ہے، زنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل کے دور میں میڈیا کا دور ہے، تو اس دور میں ایوری تھنگ از ایکسپوزڈ۔ پہلے تو پی ٹی وی ہوتا تھا، اور اس میں بھی ہمیں یاد ہے کہ جب ایک دفعہ، بلکہ ہمیں بزرگ بتاتے ہیں ہمارے، کہ جب خاتون نے نیوز جو پڑھنے والے تھے اس نے دوپٹہ اتارا تو پاکستان میں شور مچ گیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کس طرح سے ہو گیا، اور یہ بڑا شور وغیرہ مچا۔ پھر اس نے دوپٹہ لینا شروع کر دیا، اور آج دیکھیں نیوز چینلز پہ اس کو ہائر کیا جاتا ہے جو خوبصورت ہو۔ نیوز پڑھنا بعد میں ہونی چاہیے، باقی آرٹیکولیشن بعد میں ہے۔ سب سے جو امپورٹنٹ چیز دیکھی جاتی ہے کسی بھی اینکر کو ہائر کرنے کے لیے جو کہ نیوز پڑھنے والی ہے یا جو کو ہوسٹ ہے، وہ کیا ہے کہ وہ خوبصورت ہو۔ تو یہ اس دور میں ہم رہ رہے ہیں آج کل، کہ جس میں عورت کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے ٹو گین اٹریکشن آف مین، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ دور ہے جس میں حیا کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم دن میں کتنی دفعہ ہماری نظر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایسی چیزیں پڑ جاتی ہے جو کہ بالکل جائز اور حلال نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو اس دور میں کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے آنے والے لوگوں پہ جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے، خوف ہے، وہ عورت فتنہ ہے۔ جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے وہ فتنہ النساء ہے، عورت فتنہ۔ میں حدیث مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اور ہم دیکھیں کہ آج کل ایڈلٹری فورنیکیشن بہت عام ہو چکا ہے، جس کی میں کچھ اسٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کروں گا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ہاؤ ٹو ٹیکل ود دس سچویشن۔ ہر بندہ چاہے جو دین پہ ہے یا نہیں ہے وہ سفر کر رہا ہے، چاہے شادی شدہ ہے یا نہیں ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ ابھی وہ نوجوان نہیں ہوا اور وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بہت بڑی عمر تک، جب تک بزرگ نہیں ہوتا تب تک اس فتنے کو بیٹل کرتا رہتا ہے۔ تو لیٹس فائنڈ آؤٹ سم ویز ٹو ٹیکل دس پرابلم انشاءاللہ تعالیٰ، جو کہ اس کی ایکو ختم کر دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اس کا ایک بہت اچھا سلوشن دیا، اور فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ زنا کے تم نے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ولا تزنوا، زنا نہ کرو، بلکہ کیا فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا، اس کے تم نے قریب بھی نہیں جانا۔ انہ کان فاحشۃ، یہ بہت ایک لوڈ چیز ہے، اٹس ولگر، وساء سبیلا، اینڈ اٹس اے ٹیریبل پاتھ ٹو فالو۔ تم پہلے پورشن میں بات کر لیتے ہیں ولا تقربوا الزنا پہ۔ دیکھیں بہت سارے قرآن میں گناہ ہیں جن کو اسٹریٹ اوے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ چوری نہ کرو، قتل نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نفس کو قتل نہیں کرنا۔ لیکن زنا کا جو یہ گناہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ولا تزنوا، زنا نہیں کرنا، بلکہ اس کی شدت بتائی ہے کہ اس کو تم نے قریب ہی نہیں جانا۔ فار ایگزامپل یہ گھر ہے، اس میں کچھ بچے ہیں، اور یہ جو ساتھ والا کمرہ ہے اس میں ہمیں پتہ ہے کہ کچھ سوئچ اور وائرز نکلی ہوئی ہیں جو کہ جس پہ الیکٹرک شاک لگ سکتا ہے۔ تو ہم بچے کو کیا حکم دیں گے کہ بیٹا تم نے ریڈ وائر سے ٹچ نہیں کرنا؟ کیا یہ بولیں گے؟ یا یہ بولیں گے کہ بیٹا تم نے اس کمرے میں نہیں جانا، مجھے تم اس کمرے میں نظر نہ آؤ؟ یہ زیادہ سیف ہے نا ایک بچے کے لیے، کیونکہ بچہ اگر کمرے میں چلا جائے تو وہ ریڈ کلرفل چیزوں سے اٹریکٹ ہو کے اس کو ٹچ کر سکتا ہے اور وہ اس چیز میں فال ان کر سکتا ہے۔ تو what we'll do is to be more conscious about it,
ہم کہیں گے کہ بیٹا تم نے اس کمرے میں جانا ہی نہیں ہے, میں تمہیں تو دیکھوں ہی نہ تم کمرے میں جاتے ہوئے. تو زنا کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی چیز فرما رہے ہیں, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اس کے تم نے قریب بھی نہیں جانا. تو سمجھ آتی ہے کہ ایک ایکشن اٹ سیلف ہے, وہ تو کرنا ہی نہیں ہے, لیکن اس کے اراؤنڈ ایک سرکل ہے جس کے اندر بھی نہیں انٹر ہونا تم نے, جو کہ ایکچوئل فورنیکیشن یا ایڈلٹری نہیں ہے, جس کو ہم اٹ سیلف زنا نہیں کر سکتے, لیکن وہ جو ایکشنز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کھینچتے ہیں ٹورڈز دا ایکشن. فار ایگزامپل, being alone with a non-محرم, talking to a non-محرم on WhatsApp اور Instagram. اس نے آپ سے کوئی دینی بات پوچھی, بھائی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت دینی ہیں, بہت اچھے, بہت نیک شخص ہیں, مجھے بتائیں کہ میری لائف میں پرابلمز ہیں, میں ان چیزوں سے گزر رہی ہوں, میں کیا کروں. آپ نے اسے قرآن و سنت میں سولوشنز دیے, اور کرتے 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 پوچھ لیا کہ اچھا اور سنائیں موسم کیسا ہے وہاں پہ. حالانکہ یہ چیز زنا نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی کٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے یہ چیز بھی نہیں کرنی. اور قرآن میں کس کا حکم دیا, جو کہ ہمیں اس کی اسٹرینتھ شو کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا شدت سمجھتے ہیں اس گناہ کی. تو قریب جانے سے ہی روک دیا. اور اسی طرح سے آپ پروجیکٹ کرتے یونیورسٹی میں, آپ کا گروپ بنا ہوا تھا, آپ کام کرتے کرتے آپ کام کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ آپ کو دل چاہا کہ چلو لیٹس گو فار اے ڈنر, لیٹس گو فار اے کافی اور سم تھنگ. یہ ہے ولا تقربوا الزنا, یہ بھی نہیں کرنا. آپ کام کی بات کر رہے تھے اور کرتے کرتے آپ نے پوچھا کہ چلو آپ کی لائف کیسے چل رہی ہے آج کل, ہاؤ از لائف گوئنگ آن. اس چیز سے منع کیا, کیونکہ یہ چیز کہاں لیڈ کرے گی الٹیمیٹلی. انسان کہتے ہیں اس میں کیا بات ہے جی, اس میں کیا ایشو ہے, میں صرف ایک بات کر رہا ہوں, سوال پوچھ رہا ہوں. لیکن میں آپ کو کچھ انسیڈنٹس بتاؤں گا جو پاسٹ میں ہوئے, جس کی وجہ سے یہ کرتے 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 شیطان کہاں تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے we have to understand the traps of shaitan. You know, the amazing thing about shaitan is he is very patient. وہ بہت صبر سے چلتا ہے, آہستہ 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 آپ کو لیتا جاتا ہے, حتیٰ کہ آپ وہ ایکشن ہم لوگ کر دیتے ہیں. شروع میں نہیں کہے گا کہ کسی کے پاس شیطان رکھے, نہیں کہے کہ بات سنو نماز نہ پڑھو, بات سنو زنا کرو, کبھی نہیں کہے گا. کیا بولے گا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لو, اچھی بات ہے, بہت لازمی پڑھنی ہے, نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو, لیکن ابھی تو 3 گھنٹے پڑھے نماز سے قضا ہونے میں, ابھی تو تم یہ گیم کھیل لو یا اس دوست سے فون میں بات کر لو, وہ جو تمہارا کام ہے پریزنٹیشن بنانی ہے وہ کر لو, بعد میں پڑھ لینا, ٹائم ہے ابھی. اور آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں, اور گھنٹے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ نماز رہتی ہے. پھر آتا ہے کہ نماز پڑھو گے تم, چھوڑنے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا, لیکن پہلے یہ کام کر لو, پہلے اس دوست سے کال کر لو, یا پہلے یہ چیز کر لو, تمہارا ہوم ورک رہتا ہے یا تمہارا یہ پروجیکٹ رہتا ہے, اس پہ تھوڑا کام کر لو, اور آرام سے فری ہو کے دل کی تسلی کے ساتھ فوکس ہو کے نماز پڑھنا. تو آپ کو اس نے کیا کہا کہ پرائورٹی تمہاری یہ ہے, جب فری ہو جاؤ گے پھر نماز پڑھ لینا. اور آپ اس میں انوالو ہوئے, حتیٰ کہ 2 گھنٹے گزر گئے اور آپ کو اچانک سے یاد آیا کہ اوہ نماز چلے گئی. اور پھر آتا ہے کہ آپ کیا قضا پڑھو گے تم, اور اب عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, تم نے فجر بھی چھوڑ دی, زور بھی چھوڑ دی, اب تم عصر کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, اب کل سے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں ہاں میں کل سے 5 وقت کی نماز پڑھوں گا, اور یہ کل کبھی نہیں آتا, حتیٰ کہ انسان کورٹ میں چلا جاتا ہے. یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں آپ کو. میں جب یونیورسٹی میں تھا, when I was not practicing, یہ تو میرا حلیہ بالکل بھی نہیں تھا, اور ہم لوگ برائی میں تھے, تو میں اس چیز کو سمجھتا تھا کہ نماز بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن ہوتا کیا تھا کہ چلو ابھی ٹائم ہے, پڑھ لیتے ہیں پڑھتے ہیں, اور کرتے کرتے ایک نماز چھوٹی, 2 چھوٹی, اب کل سے پوری پڑھیں گے, باقی بھی چھوڑ دیں ساری. اور کل اگلے دن صبح اٹھے ہی 8 بجے, او فجر گئی, اور جب فجر گئی تو پھر اب کل سے 5 وقت کی پڑھیں گے. تو دس از ہاؤ شیطان پلیز. اسی طرح سے زنا کے معاملے میں, فورنیکیشن کے معاملے, وہ نہیں کہے گا کہ چلو یہ عورت ہے اس کے ساتھ تم بدفعلی کرو, وہ کہے گا کہ شی از سو فرینڈلی, اور کتنا برا لگے گا کہ تم اتنے روڈ بن کے رہو اس کے سامنے, اور کسی کا دل دکھانا کوئی اچھی بات ہے, تو اسے حال چال تو پوچھو, صرف کام کی بات, یہ تو بدتمیزی ہے. اور وہ کرتے کرتے آپ کام کی بات پوچھیں گے, باتیں کرتے کرتے فیلنگز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی, اور آپ کے ذہن میں بہت سارے خیالات اس کو حسین کر کے. حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ اکبر, اللہ کے نے فرمایا کہ شیطان نامحرم کو تمہارے ذہنوں میں حسین کر کے پیش کرتا ہے. وہ اتنی خوبصورت ہوتی نہیں ہے جتنی وہ خوبصورت کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے.
حتیٰ کہ انسان فینٹیسائز کر رہا ہوتا ہے کہ یار سبحان اللہ کیا بہترین نیچر ہے اس کی، کیا خوبصورت ہے یہ، کیا اچھی عورت ہے یہ، اتنی ہوتی نہیں ہے تو شیطان اس کے بارے میں وہ کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے دل میں اس کے لیے پیار محبت ڈیولپ ہو جاتا ہے اینڈ یو ڈائی ٹو میٹ ہر. اور جب آپ میٹنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ہی نہیں کہتے، تم نے تو یہ چیز ذہن میں نہیں ہوتی کہ تم نے اس کے ساتھ برا گناہ کرنا ہے، بس ہوتا ہے کہ we'll just meet, I'll just see her, I'll maybe propose her or something. لیکن what happens is ہمارے پاس کاؤنسلنگ میں لڑکے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارا ارادہ بھی نہیں تھا لیکن حالات ایسے بنتے چلے گئے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا اور اب کیا کریں، کیا اللہ معاف کرے گا؟ اور پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، اب تم اسے چھوڑ دو گے یا تمہیں اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرے گا؟ تم کس طرح رب کے سامنے معافی مانگو گے؟ تم نے تو یہ پرومس کیا تھا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ سے بھی نا امید کرتا ہے. آدم علیہ السلام سے اس نے یہ گناہ کروایا نا، لیکن توبہ کروانا، کیونکہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس کا آدم کے ساتھ علیہ السلام، توبہ کروانا جو ہے نا اسے نا امید نہیں کر سکا. آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اس نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں ان کو گناہ بھی کرواؤں گا اور کہوں گا کہ تم اس منہ سے توبہ کرو گے. 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ جو باتیں ہیں نا کہ اللہ سے نا امید کر دینا، دس از ہاؤ شیطان پلیز. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے شیطان کو ٹیکل کہاں پہ کرنا ہے. دا فرسٹ تھاٹ کمز ٹو آور مائنڈ، اس کو وہیں پہ روکنا ہے. اور ہم بات کریں کہ ہمارے بیہیویئرز کس طرح بنتے ہیں انشاءاللہ. سیکنڈ تھنگ از وین ایور یو ڈو سم رانگ ایکشن، وین ایور یو سن، حدیث میں آتا ہے کہ ایک ڈاٹ کالا دبا دل پہ لگ جاتا ہے، پھر ایک اور گناہ کرتا ہے دوسرا دبا، تیسرا گناہ کرتا ہے ایک اور دبا، اور وہ لگتے 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 حتیٰ کہ انسان کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے اور اس کو پھر کچھ سمجھ نہیں آتی. پھر وہ قرآن پڑھتا ہے اس کو رونا نہیں آتا، پھر وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کو فوکس ڈیولپ نہیں ہوتا، پھر وہ لیکچر سنتا ہے لوگ رو رہے ہوتے ہیں اس کو رونا نہیں آتا. وہ کہتا ہے یار مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے اثر نہیں کر رہی چیزیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ گناہوں نے اس کو جکڑا ہوا ہے. یہ بندہ ایسا ہے جیسے امیجن کریں اس کے گرد نا لوہے کی چینز لپٹی ہوئی ہیں جو کہ اس کو مسجد جانے نہیں دیتی. چاہتا تو ہے لیکن کوئی یہ چیزیں روک کے رکھتی ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے انسان کے. تو الٹیمیٹلی دبا لگتے 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 انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس پہ باتیں اثر نہیں کرتی. اس پہ رب کا قرآن پڑھا جا رہا وہ اثر نہیں کرتا، حالانکہ اس چیز کو پڑھ کے لوگ رو پڑتے ہیں، ان کی سسکیاں نکل رہی ہوتی ہیں، لیکن انسان سوچتا ہے کہ یار کتنا عرصہ ہو گیا میں نماز میں فوکس نہیں کر پا رہا. وہ چاہتے ہوئے بھی کہ وہ فوکس کرنا چاہے نماز میں، لیکن پھر ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، وہ حیران پریشان ہوتا ہے. اور اس کی وجہ آج ہم سمجھ لیں وہ ہمارے گناہ ہیں. اگر ہم اپنے گناہ چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سچی، تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دل عبادات میں لگنا شروع ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ منی بگیٹس منی، پیسے سے زیادہ پیسہ آتا ہے. اسی طرح سے گناہوں سے زیادہ گناہ آتے ہیں. جتنا انسان گناہ کرتا جا رہا ہو اتنے مزید گناہ آتے جاتے ہیں، اور جتنا انسان نیکیاں کرتا جائے اتنی نیکیوں کی توفیق مزید ملتی جاتی ہے. تو یہ جان لیں کہ شیطان کو آپ اپنے اوپر پاور دے رہے ہیں ایوری ٹائم یو اوبے ہم. اسپیشلی ہمارے ساتھ تو قرین بھی ہے ہمارا، ایک جن جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے پیدا کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ان کا قرین حاضر ہو گیا. قرین از اے جن، جن کو نہیں پتا ہم کسی طرح کے بارے میں بات کریں گے. حاضر ہو گیا اینڈ ہی واز سو ویک اینڈ میک، بہت کمزور. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ ہو آر یو؟ کہتا ہے میں تمہارا قارئین ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ کہتا ہے کہ آپ کی عبادات نے مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے. تو یہ جان لیں کہ جتنا انسان کی عبادات زیادہ، جو شیطان ہے ہر انسان کے ساتھ وہ اتنا کمزور، اتنا حکم کم. اور جتنی انسان کی عبادات کم اور گناہ زیادہ، شیطان اتنا پاورفل اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ حکم دیتے ہیں انسان کو. وہ یأمرکم بالفحشاء، قرآن کہتا ہے، وہ وسواس نہیں کرتا، وہ یأمرکم امر دیتا ہے بالفحشاء کہ تم یہ کام کرو. حتیٰ کہ لوگ ایسے بھی آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی خیال آتا ہے اور ہم سے رہا نہیں جاتا، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور وہ کام کر دیتے ہیں. لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لیپ ٹاپ بند کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سے بند نہیں ہوتا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو دیٹ پلیس، لیکن ہم سے روکا نہیں جا رہا ہوتا اپنے آپ کو. کیا ہے کہ شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے انسان پہ،
اور وہ ٹیمپٹیشنز ڈیزائرز اتنی قابو پا لیتی ہیں اس پہ کہ وہ انسان روک نہیں سکتا اپنے آپ کو. لیکن دوسرے لوگ کون ہیں؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, کہ میرے جو بندے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پہ تمہارا کوئی بس نہیں چلتا, تمہارا حکم چلتا ہی نہیں ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو نا روک کے رکھتے ہیں. تو یا تو اپنے آپ کو روک کے رکھیں, یہ ڈسپلن کا پین لیں اور آگے لیو دا ریسٹ آف یور لائف ایز اے چیمپئن, یا تو ابھی یہ کام کر دیں اور ساری زندگی ریگریٹ میں گزاریں, ایک ندامت و شرمندگی میں گزاریں. ٹھیک ہے. اور یہ جو لیکچر ہے نا, سب سے پہلے میں نے سوچا کہ مجھے اس چیز کی نصیحت ہے, تو یہ جو بات میں کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ مجھے اس کی ضرورت ہے, یہ میرے لیے اپنے لیے ہے. کیونکہ جب انسان بولتا ہے نا تو اس کو سب سے پہلی چیز جو جا رہی ہوتی ہے اس کے اپنے دل میں جا رہی ہوتی ہے, اور پھر باقیوں کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. سو ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ میرے کون سا پوائنٹ ہے جس میں میں لیگ کر رہا ہوں اور مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیت ذکر کی نا قرآن میں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي إِلَّا بِالْحَقِّ, کسی نفس کو آپ نے قتل نہیں کرنا, ناحق قتل نہیں کرنا. آپ اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھیں اس گناہ کی, کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایڈلٹری فورنیکیشن کو پہلے ذکر کیا اور قتل کو بعد میں ذکر کیا. پرائورٹی دیکھیں کہ کیسے پہلے اس کا ذکر کیا اور پھر قتل کا ذکر کیا. قتل بھی نہیں کرنا, کیونکہ قتل فزیکل مرڈر ہے, لیکن جو زنا ہے یہ اسپریچول مرڈر ہے. انسان اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے اسپریچولی, وہ دیکھنے میں تو زندہ ہے لیکن اندر سے مردہ ہے. اور وہ انسان چلو دیکھنے میں تو وہ مردہ ہے لیکن کیا پتا اس کی روح پاک اور صاف اور وہ جنتوں میں سیر کر رہا ہو. سو اسپریچول مرڈر از مور ڈینجرس دین فزیکل مرڈر اٹ سیلف. کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ چل پھر رہے ہیں لیکن اندر سے وہ مردہ ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ پاپ سٹار سنگرز ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل, ایمی وائن ہاؤس کو دیکھ لیں, رابن ولیمز کو دیکھ لیں, سیلیبریٹیز, آسکر ونرز, بلینئرز, ٹریلینئرز, جن کے پاس پوری دنیا ہے, لوگ ان کو ٹچ کرنے کے لیے, ان کے سیلفی لینے کے لیے مرتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں. یہ اپنے آپ کو اوور ڈوز آف الکوہول سے مار رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو سوسائڈ کر کے مار رہے ہیں. ٹونی اسکاٹ کو دیکھ لیں آپ, کتنے ہی لوگ ہیں. کیوں؟ کرٹ کوبین کو دیکھ لیں آپ, کیونکہ ان کا جو اندر ہے نا یہ مر چکا ہوتا ہے, ان کو زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. دے آر لیونگ بینگز, دے آر ایوری تھنگ. ساری زندگی انہوں نے باڈی کو فیڈ کیا لیکن سول کو کبھی غذا دی نہیں, اس لیے وہ تڑپ تڑپ کے نا مر جاتی ہے. اور جب اندر سے انسان مر چکا ہو پھر اس کی لائف جتنی بھی امیزنگ ہو نا, جتنا مرضی پیسہ اور وہ گولڈ پلیٹڈ واش رومز میں کموڈ سے بیٹھ رہا ہو یا اس کی گاڑی گولڈ پلیٹڈ ہو, اس کو زندگی میں مزہ نہیں آتا. لیکن اگر اندر زندہ ہے نا تو اس کو ایک کھجور ہی کھانے کو ملے نا تو اس کی زندگی امیزنگ ہوتی ہے. اللہ کے نبی کو دیکھ لیں آپ, صحابہ کو دیکھ لیں. ایک صحابی رومن ایمپرر کے پاس گئے اور کہا کہ اس نے کہا کہ تم کیا میسج لے کے آئے ہو, اگر تمہیں مال چاہیے, دولت چاہیے تو ہم تمہیں دیتے ہیں, تم کیا ہم سے لڑو گے آ کے, تم اسلام کے میسج ہو, کیا تم چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ لنخرج العباد بالعبادت العباد الى عبادت رب العباد, کہ ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا مشن ویژن ہے. اور وہ تھے کس طرح کے, ان کے ہاتھ انگلیاں ٹیڑھی ہو چکی تھیں تلواریں پکڑ پکڑ کے, اور ان کے پاس شیلڈز تھی بھی نہیں, انہوں نے چمڑے کے خلاف لپیٹے ہوئے تھے. یہ ان کا حالت تھی. لیکن کانفیڈنس کیسا, زندگی کیسی, پرپز کیسا, کہ رومن امپائر, پرشین امپائر کے سامنے ایسے سیدھا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا اسپریچول سیلف زندہ تھا. اور ہم آج کل ایسے کیوں ہو گئے ہیں, حالانکہ ملینز میں ہیں اور بلینز میں ہیں مسلمان, لیکن وہ کشمیر پہ حملے کریں, جس پہ مرضی حملہ کریں, ہم ہل نہیں پاتے کیونکہ ہم اندر سے مر چکے ہیں اور شیطان نے ہمیں مار دیا ہے. تو اس لیے سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ذکر کیا, اسپریچول مرڈر کو, اور پھر فزیکل مرڈر کو ذکر کیا کہ تم اس سے بچنا لازمی, اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو یو ہیو ٹو سی the sensitivity of how اللہ سبحانہ تعالیٰ places آیات of قرآن. چاہتے تو وہ پہلے ذکر کرتے, بعد میں وہ ذکر کرتے ہیں, لیکن اللہ چاہتے کیا ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ کتنی بڑی چیز ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز سمجھنے والی ہے, فحش کا جو لفظ ہے نا, فحش, اس کے روٹ ورڈ اور وحش کے روٹ ورڈ ملتے جلتے ہیں آپس میں. عربک لینگویج میں کچھ روٹ ورڈز آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں. وحش وہ ہے جو اینیمل ہے, اینیمل انسٹنکٹ ہے, اور فحش وہ ہے جو who acts اور behaves like an animal. تو فحاشی جو ہے نا, یہ اینیمل, جانوروں کا فعل ہے, کہ جیسے جانور کو
سمجھ جاتے ہیں کہ جب دل چاہا اور کسی کے پیچھے چلے گئے. تو یہ جو فحاشیہ ہے یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے ہی بدتر ہے. تو انسان جب اس چیزیں پڑھتا ہے تو ہی انڈرسٹینڈس کہ یار سبحان اللہ یہ ایسا ایکٹ ہے جو کہ اینیملسٹک بیہیویئر والا ہے، وحشی ایکٹ ہے. اور آج کل کے اینتھروپولوجسٹ جو ڈفرینٹ کلچرز کو، سوسائٹیز کو پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی ٹیچرز اس ہاؤ ٹو ڈریس اپ. یہ معاشرہ میں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے نا رہنا ہے اور ڈریس کرنا ہے اپنے آپ کو. آدم علیہ السلام کو کس معاشرے نے سکھایا تھا؟ جب انہیں کپڑے اتار دیے گئے تھے جنت میں اور ان نے پھل کھا لیا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کپڑے اتار دیے اور وہ فوراً سے بھاگے اور جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو کور کرنے لگے. تو اپنے آپ کو کور کرنا از ہیومن انیٹ نیچر، اور کپڑے اتارنا یہ ہیومن فطرت کے خلاف ہے، انسانی فطرت کے خلاف ہے. تو آج کل کپڑے اتارنے کو ماڈرنزم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ آدم علیہ السلام کے اوپر پنشمنٹ تھی. ان کے کپڑوں کا اتارنا ان پہ عذاب تھا اللہ کی طرف سے اور پنشمنٹ تھی. اور ہم آج کپڑوں کے کم ہونے کو اور کپڑوں کے اتارنے کو ماڈرنزم اینڈ دس از اوپن مائنڈنس، اور یہ آج کل کا دور ہے، یہ سب کچھ چلتا ہے، یہ سمجھتے ہیں. دس از ناٹ ہاؤ وی شوڈ بہیو. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ڈریس اپ کس طرح کرنا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی گزارنی کس طرح سے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں وَلَا یزنون. کچھ لوگوں کی کوالٹیز بتائی کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا، میرے عباد الرحمن جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں. ان کی ایک کوالٹی میں سے ایک کوالٹی ہے وَلَا یزنون، وہ فورنیکیشن یا ایڈلٹری کے قریب نہیں جاتا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَيَلْقَىٰ عَثَامًا، جو یہ کام کرے گا اس کے لیے عذاب ہے، سویر پنشمنٹ ہے. تو یہ عباد الرحمن کی کوالٹی ہے کہ وہ اس چیز سے بچیں، اس چیز سے بچیں. اور وہ کریں کیا؟ وہ لوگ نکاح کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کام کیے اس پہ اکتفا کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو زنا سے بچتے ہیں اور صرف اس چیز پہ اکتفا کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال بنایا ہے، مطلب انسان کی بیوی. تو یہ کوالٹی ہے ان کی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مجھے گارنٹی دے دو دو چیزوں کے بارے میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور فرمایا جو تمہارے جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان اور جو تمہارے ٹانگوں کے بیچ میں ہے شرمگاہ، تم مجھے اس کی گارنٹی دے دو کہ تم اس سے گناہ نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صرف دو چیزیں ہیں، کر لیں بات. اب کیا دو چیزیں کنٹرول کرنا مشکل ہے؟ حالانکہ ہماری اپنی چیز ہے، ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے اور جنت کی گارنٹی مل رہی ہے. لیکن سٹل سبحان اللہ اگر آپ دیکھیں گے کتنے لوگ فیل ہو رہے ہیں اس چیز میں. نہ زبان قابو میں ہے، غیبت، چغلی، تانے دینا، اور نہ شرمگاہ قابو میں. کتنا ایزی ہے جنت کو پا لینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت بہت مشکل نہیں بنائی پانا، لیکن اس کے لیے ڈسپلن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا روکنا پڑتا ہے اس دنیا میں. اور یہ نہیں کہ اپنے آپ کو روکو اور کبھی بھی نہ فیلنگز ڈیولپ کرو. اسلام فیلنگز کو مارتا نہیں ہے کبھی بھی، یہ یاد رکھیں، بلکہ چینلائز کرتا ہے. محبت انسان کی نیچرل فیلنگ ہے، ہوتی ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کرو محبت، جس مرضی سے کرو، اسے نکاح کرو. نکاح کرو گے تمہیں اجر ملے گا اس کا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم ریلیشن شپ قائم کرتے ہو اپنی بیگم کے ساتھ تمہیں اجر ملتا ہے. صاحب کہ رسول اللہ اجر؟ ہم اپنے آپ کو پلیز کر رہے ہیں، ہم اپنی ڈیزائرز پوری کر رہے ہیں اور ہمیں اجر. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم یہی کام نکاح کے بغیر کرو تمہیں گناہ ملے گا؟ میں نے کہا جی. تو کہا نکاح کے ساتھ کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا، اللہ کے راستے پہ چلو گے تمہیں اجر ملے گا. سبحان اللہ، اسلام کتنا امیزنگ ہے. غصہ انسان کی نیچرل فیلنگ ہے، آتا ہے انسان کو. کیا کرے انسان؟ اس جگہ پہ نکالے جہاں پہ نکالنے کا حق ہے. کوئی اللہ کے دین کی حدود کو پامال کر رہا ہے. اللہ کے نبی کو غصہ کب آیا؟ جب لوگ اللہ کی شریعت کو پامال کرتے تھے، لیکن اپنے پہ کبھی انہوں نے غصہ نہیں کیا، اپنے سیلف کے لیے. ایک بدو آیا اور اللہ کی میں نے بڑا پیارا سا ایک شال مفلر سا پہنا ہوا تھا جو کہ گفٹ ملا تھا ان کو. تو اس نے کیا کیا، وہ زور سے آ کے نا اس کو کھینچا، اور اتنے زور سے کھینچا کہ ان کو رگ برن ہو گیا، جل گئی جگہ. تو اللہ کے نبی نے جب منہ موڑ کے دیکھا تو ہی واز اسمائلنگ، غصے کو یہاں پہ قابو کیا. لیکن جب بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی
اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ رسول اللہ سے سفارش کریں، تو ان کا چہرہ شدید غصے والا ہو گیا اور سرخ ہو گیا، اور کہا کہ پچھلی قوموں کو اس لیے تباہ کر دیا گیا کہ وہ اپنے اتھارٹی والے لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے اور غریب لوگوں کو پنشمنٹ دیتے تھے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی ہے میں اس کی بھی ہاتھ کاٹتا۔ تو غصہ انسان کو آتا ہے، لیکن اس کو چینلائز کیا کہ اللہ کی حدود جہاں پہ اعمال کی جا رہی ہے وہاں غصہ کرنا ہے، جہاں تمہارے اپنے نفس پہ تکلیف پہنچ رہی ہے اس پہ صبر کرو، انشاءاللہ اللہ سے اجر کا سوال کرو۔ تو اس لیے اسلام نے اس فیلنگ کو بھی نا، دا فیلنگ آف لو اینڈ دا فیلنگ آف پلیزنگ یور ڈیزائرز، اس کو کہا کہ ہاں پورا کرو، لیکن جس کا تم نے نکاح کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور انسان اپنے پسینوں میں ہوگا، کچھ لوگوں کے ٹخنوں کے برابر پسینہ ہوگا، کچھ لوگوں کے گھٹنوں کے برابر پسینہ ہوگا، کچھ لوگ اپنی ویسٹ کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ کندھوں تک، اور کچھ اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے اپنے گناہوں کے اعمال کی نسبت۔ اس دن اتنی شدت، اور یہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ہماری کتنی زندگی ہے؟ 25 30 35 40 50 سال، ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا جی لیا ہے۔ وہ 1000 سال نہیں بلکہ 50,000 سال کا دن ہے جس میں سورج سوا نیزے پہ ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو، 7 کیٹیگریز آف پیپل جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ان میں سے 2 لوگ وہ ہیں، ایک وہ شخص جس کو ایک خوبصورت اور سٹیٹس والی عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ اور دوسرا وہ شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو کہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو سایہ چاہیے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا، تو اس گناہ سے بچ جائیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام ان شاء اللہ تعالیٰ ان 2 لوگوں میں سے ڈیفینیٹلی ہیں کہ ان کو اس عورت نے دعوت دی۔ اچھا آپ ان کا سینیریو دیکھیں ذرا، سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام، کچھ نریشنز کہتی ہیں، اگرچہ ان میں کچھ کلام ہے، کہ دنیا کی جو آدھی خوبصورتی ہے نا وہ یوسف علیہ السلام کو دے دی گئی، اور باقی جو آدھی خوبصورتی وہ تمام لوگوں پہ، جانوروں پہ، پرندوں پہ، ٹریز، پلانٹس، اینیملز، ہر چیز پہ ڈیوائڈ کر دی گئی، تو وہ آدھی خوبصورتی کے مالک۔ اب وہ ایسے شخص ہیں جو کہ ایک شخص سے گھر، ایک ملک کنگ کے گھر میں غلام ہے، اتنے خوبصورت نوجوان، اب اس کی جو بیوی ہے وہ پاگل ہوگی ان پہ، اور اس نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ میں نے اس کو نہ گھیرنا ہے، اس کو قابو کرنا۔ فغلقت الابواب، اس نے ایک دروازہ نہیں بلکہ سارے دروازے بند کیے۔ اور امیجن کریں وہ ایک پلان کے ساتھ آئی ہوگی نا، وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ یوسف میں آؤں اور میرا انکار کر دے، تو وہ کیا تیار ہو کے آئی ہوگی یا وہ پراٹھا اور روٹی پکا کے کچن سے آئی ہوگی؟ تیار شیار ہو کے، جیسے آج کل خوبصورت میک اپ کر کے اور وکٹوریا سیکرٹس پہن کے، جو آج کل کے دور میں جو ہے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر کے کہ وہ میری طرف اٹریکٹ ہو، اور آئی اور کہا کہ قالت حیت لک کم آن گیٹ می۔ ہم لوگ تو کوئی ایک فیس بک ریکویسٹ بھیجتے ہیں، ہم بہ پڑتے ہیں، کوئی فیس بک پہ پوک کر دے، کوئی انسٹاگرام پہ ڈی ایم آ جائے، کوئی واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ آ جائے السلام علیکم برادر لیٹس گو فار ڈرنک، ہم کہتے ہیں یہ میری بچوں کی ماں ہے اور آج کے بعد آپ ہی ہمیں، اور بس سب کچھ بھیج دیا اس کے لیے۔ لیکن یہ کسی عورت نے ایسک آؤٹ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے تم سے پیار ہے، یہ کہتی ہے کم آن گیٹ می، آئی ایم یورز، لیٹس ڈو اٹ، مجھے پالو، میں تمہاری ہوں، تم جو مرضی کرو۔ اور اگر پکڑے گئے تو بدنامی کس کی ہونی تھی؟ عورت کی، کیونکہ یہ تو سٹیٹس میں کم ہے، یہ تو ایک غلام ہے، ملک کی بیوی کا سٹیٹس تھا معاشرے میں، نام تھا، ان کو تو جانتے ہی کوئی نہیں تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو ایک مالکن، ان کو پتہ تھا کہ میں نہ کروں گا تو مجھ پہ یہ سختی کر سکتی ہے، اور وہ بھی کیسی تھی؟ خوبصورت، مالدار، جو مرضی چاہتی پرچیز کر سکتی تھی۔ یہ آج سمجھنا آج کل ایسی عورت جو کہ مالدار ہو، جو جس طرح کا مرضی پرفیوم ویئر کرنا چاہے کر لے، جس طرح کے مرضی ڈریس پہننا چاہے پہن لے، جو مرضی خریدنا چاہے خرید لے، یہ وہ عورت تھی اور خوبصورت۔ یہ آئی اور کہا کہ کم آن گیٹ می، لیٹس ڈو دس۔
اور ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کا بھی دل کی ہلکی سی انکلینیشن ہوئی اس کی طرف. انسان تھے نا, لیکن کیا بولا؟ جیسی سمجھا کہ دل مائل ہو رہا ہے, قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. جب لگا کہ انسان, کیونکہ انسان بڑا کمزور ہے, جب لگا کہ میرا دل انکلائن ہو رہا ہے, فوراً سے اللہ کی مدد لی, معاذ اللہ. اور کیا کیا؟ جو کر سکتے تھے بھاگنا شروع کر دیا. اور عورت نے پیچھے نہیں چھوڑا, وہ اپنے ارادے میں اتنی پکی تھی کہ پیچھے بھاگی اور پیچھے سے پکڑا کہ نہیں آج تمہیں نہیں چھوڑنا میں نے. اینڈ ہی رین اوے. اور سبحان اللہ, جب اس کی دوستوں نے کیا کہا کہ تم ایک غلام پہ, ایک نوکر پہ تمہارا یہ کریکٹر ہے, تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تم یہ سیب پکڑو, یہ کچھ پھل پکڑو اور ان کو نوش فرماؤ, کاٹو, میں اس کو بلاتی ہوں. اور جب اس کو یوسف علیہ السلام کو بلایا تو وہ عورتیں کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں, اور بار بار کاٹ رہی تھیں, اور کہتی ہیں یہ تو انسان نہیں ہے, یہ تو ملک کریم ہے, یہ تو ہی از ویری نوبل اینجل. اور یہ سبھی عورتیں مل گئیں اور کہا کہ یوسف کر لو. پھر کہا دوبارہ دعوت, تو یوسف نے کہا کہ یا اللہ میرے لیے پرزم کو, قید کو محبوب بنا دے اس عورت کی نسبت. میک پرزن مور بیوٹیفل فار می دین دس وومن. اور وہاں کی قیدیں کیسی تھیں؟ کوئی لنڈن کی قید جیسی جہاں پہ باسکٹ بال گیمز بھی ہو رہی ہیں اور آپ کو گیٹ ٹو واچ ESPN ایز ویل, اور وہاں پہ آپ کو ٹائم مل رہا ہے اور آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے اور سب کچھ ہے. نہیں, وہاں کی قید کا مطلب ہے اندھیرا, بدتمیزی, آپ کو پکڑ کے اور جکڑ کے رکھنا. قید, پراپر قید تھی. تو یوسف علیہ السلام نے کیا پریفر کیا کہ مجھے وہ قید پسند ہے لیکن میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. کیونکہ ایک اگر یہ گناہ کرتے تو کیا ہوتا؟ عذاب ہوتا آخرت کا, اور آخرت میں جہنم. لیکن انہوں نے اس دنیا کی جیل کو پریفر کیا آخرت کی جیل سے. یہ نیو کہ یہ دنیا کی تو جیل گزر جائے گی, لیکن آخرت کی جیل, آخرت کی قید وہ بڑی شدید قید ہے. تو میں آخرت کی قید کو پسند نہیں کروں گا, اس دنیا کی قید کو کاٹ لوں گا, لیکن وہ قید نہ, وہ گزرنے والی نہیں ہے, وہ کسی انسان سے برداشت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری مدد, میک jail prison more beautiful for me and beautify it for me than this woman. میرے دل میں اس کی جیل کی محبت ڈال دے لیکن اس کی نہ ڈالا. یہ ہے ولا یزنون, جو کہ بچتے ہیں اس سے. یہ اللہ تعالیٰ کے خالص اور مخلص بندے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام. اور یوسف السلام نے کیا کیا؟ روئے, آنسو بہائے, کہ یہ جو دعا کرتے ہوئے آنسو بہائے اکیلے میں کہ یا اللہ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا. تو انشاءاللہ یہ ان دو لوگوں میں ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سائے میں ہوں گے. اسی طرح سے شیطان کے ٹریات کو سمجھنے کے لیے نا برسیسا کو دیکھ لیں آپ. اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کے ایک شخص برسیسا کی سٹوری بتائی, اوتھینٹک نیریشن, اور یہ بہت زاہد, عابد, نیک انسان تھا اور مشہور زمانہ, بہت نیک تھا. جیسے آج کل کے دور میں آپ کسی امام کعبہ کو دیکھ لیں آپ کہ وہ بڑے مشہور زمانہ نیک, اور ان کے بارے میں مشہور بھی ہو کہ وہ بہت نیک شخص ہے. تو کچھ بھائی آئے اور کہا کہ دیکھیں ہم جہاد میں جانا ہے, اٹس کال فار جہاد, اور مسلمانوں کو ہیلپ چاہیے, مگر ہماری بہن ہے جو کہ بالغ ہے, ہم اس کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جا سکتے, تو ہم آپ کی کسٹڈی میں یا آپ کے پروٹیکشن میں دینا چاہتے ہیں اسے کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. برسیسا نے سنا تو کہتے ہیں معاذ اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, چلے جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ, بات بھی نہ کرو مجھ سے. تم ایک بالغ لڑکی کو میرے پاس رکھوانا چاہتے ہو, تم شیاطین ہو, نکل جاؤ یہاں سے. اور وہ چلے گئے. شیطان آیا اور وسوسہ دیا برسیسا کو کہ برسیسا تم تو زاہد و عابد ہو, تم تو اللہ کے عبادت گزار بندے ہو, مجھے یہ بتاؤ بھائیوں نے جہاد پہ جانا ہے, انہوں نے نام لکھوایا ہے, انہوں نے لازمی جانا ہے, اگر تم اس لڑکی کو نہیں رکھو گے تو وہ کسی اور کو دیں گے, اور اگر کسی اور کو دیا تو وہ کیا اس کا حشر کرے گا, کیا کام کرے گا, تو وہ لڑکی سیف نہیں ہے. تو ایسے کرو تم رکھ لو کیونکہ تم سب سے بہتر ہو. تو برسیسا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے, میرے علاوہ اس شہر میں مجھ سے کوئی زاہد عابد نہیں ہے. اور وہ واقعی میں تھا, وہ کوئی فیک انسان نہیں تھا. اور لوگ کیا حشر کریں گے؟ تو اس نے پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے, لیکن صرف اس شرط پہ کہ اس کا الگ گھر ہوگا, الگ کمرے میں اس میں رہے گی, ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا,
میں صرف کھانا اپنے دروازے کے باہر رکھ دیا کروں گا اور وہ آ کے لے جایا کرے گی, ہم وی ول بی ہیونگ نو کانٹیکٹ واٹس ایور. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دن گزرتے گئے, برسیسہ روزانہ کھانا اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے, وہ آتی کھانا اٹھاتی چلی جاتی. شیطان آیا, برسیسہ تم زاہد و عابد ہو, تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم گھر میں بیٹھے ہو اور وہ لڑکی آ رہی ہے کھانا اٹھانے کے لیے, راستے میں کوئی اسے دیکھ سکتا ہے, کوئی اسے چھیڑ سکتا ہے, اس کا بھائی نہیں ہے, تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ کم از کم اس کے دروازے کے باہر جا کے رکھ کے آ جاؤ. بات تو ٹھیک ہے, مجھے جانا چاہیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, آج کے بعد آپ نہ آیا کریں, میں رکھ دیا کروں گا. وہ جاتا, کھانا رکھتے, نوک کرتے اور آ جاتے. چلتا رہا. شیطان پھر آیا کہ برسیسہ تم کھانا باہر رکھتے ہو, وہ دروازہ کھولے گی, کھول کے باہر نکلے گی, اٹھائے گی, لوگ اسے دیکھیں گے, کیا لوگ سمجھیں گے؟ اس کی نظر, کسی کی نظر بد پڑ سکتی ہے اس پہ, وہ کسی فتنے کا شکار ہو سکتی ہے لوگوں کو دیکھ کے. تو کھانا کم از کم اندر تو رکھ دو, اس کو فتنے کا تو شکار نہ کرو. بات تو ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا, کھانا نوک کر کے اندر رکھنا شروع کر دیا. اور پھر یہ ہوتا رہا, چلتا رہا. کچھ عرصے بعد پھر شیطان آیا, کہا کہ کتنے مہینے گزر گئے, کتنا ٹائم گزر گیا, تم نے سلام تک نہیں کیا اسے, وہ اکیلی ہے, اس کے نہ بھائی ہیں, نہ ماں باپ ہے, نہ کوئی ہے. کتنی وہ سفر کری ہوگی سائیکولوجیکلی, کتنی وہ مشکل میں ہوگی. تم اس کے بڑے بھائی کی طرح ہو, باپ کی طرح ہو, سلام دعا کر لیا کرو, پوچھ لو کہ مسئلہ مسائل تو نہیں ہے, کوئی بیماری, کوئی چیز چاہیے ہو آپ کو, کوئی انسانیت تقاضا ہوتا ہے. تو اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے. تو اس نے وہ دروازے کے پیچھے سے سلام دعا کرنا شروع کر دی کہ آپ ٹھیک ہیں, کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے. پھر آیا کچھ عرصے بعد کہ تم دروازے کے پیچھے سے بات کرتے ہو, لوگ گزرتے ہیں, کیا سمجھیں گے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو اس کے ساتھ. لوگوں کو تو نہیں پتا کہ تم اس کی خیر خواہ ہو اور تمہاری کوئی بری انٹینشنز نہیں ہیں. تو اندر جا کے بات کر لیا کرو, پھر نکل آیا کرو. وہ اندر جا کے بات کرنا شروع ہو گئے, اور سلولی شیطان نے آپس میں محبت ڈیولپ کی, انٹل دے ڈڈ زنا. اور یہ ہو گیا گناہ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا. اور پھر شیطان آیا اس کے پاس کہ یہ تو نے کیا کیا ہے, اس کا بیٹا ہو گیا. بھائی نوجوان جب واپس آئیں گے وہ کہیں گے کہ برسیسہ تجھے تو ہم نے اس کی حفاظت میں دیا تھا, اس کو ہم نے تیری حفاظت میں دیا تھا, تم نے کیا کیا, یہ آپ کیا کرو, دونوں قتل کر دو. اور جب بھائی آئیں تو کہنا کہ وہ بیمار ہو گئی تھی اور مر گئی, اللہ تعالیٰ کی رضا وہ چلے گی دنیا سے. جھوٹ بول دینا اور بچ جاؤ گے, ورنہ تو تمہیں بھائی چھوڑیں گے نہیں, اور تمہارا معاشرے میں نام بدنام ہو جائے گا کہ تم نے یہ عمل کیا. تو اس نے کیا کیا, اس کو بھی قتل کیا, بچے کو بھی قتل کیا اور دفنا دیا. تو جب بھائی آئے تو کہتے ہیں کیا ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, آپ نے ہماری بہن کا خیال رکھا, کیسی ہے وہ, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کی وفات ہو گئی, وہ بیمار ہو گئی. اور تو انہوں نے کہا اچھا چلے انا للہ, اللہ تعالیٰ اس کو نیک, اس کو جنت میں جگہ دے, اس کے گناہ معاف کرے. شیطان ان تینوں کے خواب میں آیا کہ برسیسہ نے تمہاری بہن کے ساتھ یہ کیا ہے اور وہاں پہ دفنا دیا. تو ایک بھائی اٹھا اور نے کہا کہ میرے خواب میں ہی آیا, دوسرے نے کہا میرے خواب میں بھی آیا, تیسرے نے کہا میرے خواب میں بھی آیا. اگلے دن پھر ہی خواب میں آیا, اگلے دن پھر ہی خواب میں آیا. تو انہوں نے کہا لیٹس گو اینڈ چیک دیٹ پلیس. اور وہاں گئے تو 2 قبریں کھودی ہوئی تھیں, اور جب قبر کھود کے دیکھی تو اس کی ایک عورت کا اسکیلیٹن اور ایک چھوٹے بچے کا. یہ آگے پکڑ لے کہ تو نے ہماری بہن کو قتل کیا ہے, تو نے اس کے ساتھ یہ عمل کیا ہے, چل تجھے جا کے لے جاتے ہیں بادشاہ کے پاس, تجھے سولی چڑھواتے ہیں. اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں, سارا معاشرہ دیکھ رہا ہے کہ برسیسہ جو زاہد عابد شخص, اس سے یہ کام ہوا ہے. اب اس کو پکڑا ہوا ہے اور وہ لے جا رہے ہیں اور سولی پہ چڑھایا. اب شیطان اپنی فرسٹ ٹائم فزیکل سٹیٹ میں آیا اور کہا کہ برسیسہ میں ابلیس ہوں, میں نے تجھے سارے بات کا مشورہ دیا اور میں نے تجھے پھنسایا, لیکن تو ایک بات بتاؤں, میرے پاس حل بھی ہے تجھے چھڑانے کا. وہ کہتا ہے کیا حل ہے, ڈیسپریٹ تھا کہ مجھے اس حالت میں موت آئے گی. تو کہتا مجھے تو سجدہ کر, میں تجھے چھڑوا دوں گا, میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں, قسمیں اٹھائیں. تو اس نے کہا میں بندہ ہوں کس طرح, کہتا بس سر جھکا دے ہلکا سا, میں تجھے چھڑا دوں گا. اور برسیسہ نے سر جھکایا اور شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, میں نے تو شرک کروا دیا, اپنا خیال رکھیں, اللہ گیا خلاص. اور اسی کے کچھ لمحے بعد برسیسہ کو لٹکا دیا گیا, اینڈ ہی ڈائیڈ ایز اے نان بلیور.
شرک پہ اس کی موت آئی. دس از ہاؤ شیطان کمز اینڈ پلیز ود اس. یہ کب کی بات ہے؟ شیطان کا بڑا ایکسپیرینس ہے اور وہ ہمیں وہیں سے آ کے حملہ کرتا ہے جہاں سے جو ہماری ویکنیس ہے. ایک تابعی قول ہے, کہتے ہیں کہ مجھے اگر احد پہاڑ کے برابر سونے پہ بھی کھڑا کر دیجیے نا چوکیدار, تو مجھے اپنے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے, میں اس کا خیال رکھوں گا. I will never steal a single penny. لیکن اگر مجھے کسی بدصورت چھوٹے قد والی لونڈی پہ بھی کھڑا کر دیا جائے ایز اے سیکورٹی, میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. تو ہر انسان کو اپنی ویکنیس کے بارے میں پتہ ہے کہ شیطان مجھے کہاں سے کیا پکڑتا ہے, میرے لیے کون سی ویک پوائنٹ ہے, اور انسان گر چکا ہوتا ہے بار بار اس میں, تو ہی نوز کہ مجھے کہاں سے پھنستا ہوں میں. اور سبحان اللہ, یہ جو ٹریپ آف وومن ہے, ایڈکشن ٹو پورنوگرافی ہے, یہ سب چیزیں یہ بہت زیادہ جو ہے نا آج کل پھیل چکی ہے نوجوان نسل میں. اسی طرح سے قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے کہ حیا لوگوں کے دلوں میں سے چلی جائے گی, لوگ بے حیا ہو جائیں گے. ایک صحابی تھے جو گزر تھے مدینہ میں, اور ان کی نظر ایک عورت نے پڑی کہ وہ اپنے خیمے کے اندر غسل کری تھی, اور ہوا چلی تو اس کو خیمے کا پردہ اٹھ گیا اور انہوں نے اس کو دیکھ لیا. اور وہ صحابی اتنا روئے کہ اب اللہ کے نبی کے اوپر آیات نازل ہوں گی کہ میں منافق ہوں, اور وہ چلے گئے مدینہ چھوڑ کے. اللہ کے نبی نے عمر رضی اللہ عنہ کو اور علی بن ابی طالب کو بھیجا کہ جاؤ ڈھونڈ کے اس میرے صحابی کو, کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے مدینہ میں ڈھونڈا, نہیں ملے. مدینہ کے باہر گئے تو لوگوں سے پوچھا جو بکریاں چڑھاتے تھے کہ ہاں ایک نوجوان شخص ہے جو سارا دن اوپر پہاڑیوں میں ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے, اور واپس آتا ہے, بس ہم کچھ اسے دودھ دیتے ہیں پھر وہ چلا جاتا ہے, سارا دن رو رہا ہوتا ہے وہ. تو ان کے پاس آئے, جب اسے گئے تو وہی صحابی تھے, اور پکڑا اٹھایا اور کہا کہ میں تو پہلے کے نبی کے, وہ روئے کہ مجھے نہ لے جاؤ, میرے پہ منافقت کی آیات نازل ہو جائیں گی کہ یہ شخص اس نے عورت کو دیکھ لیا, حالانکہ اللہ کے نبی کا دور ہے, میں صحابی ہوں. اور وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور رو کے وہ اتنے ویک ہو چکے تھے کہ وہ موت کے قریب تھے, حتیٰ کہ وہ بستر مرگ پہ تھے. تو اللہ کے نبی پوچھا تم کیا محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, مجھے اپنے گناہوں پہ ندامت بھی ہے, لیکن مجھے اللہ سے امید بھی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری امید کے مطابق تمہارا ساتھ معاملہ کریں گے. اب یہ صحابی سبحان اللہ ایک دفعہ نظر بد پڑی ایک عورت پہ اور ساری زندگی روتے رہے. اور کتنی دفعہ ہوتا ہے ہم سے گناہ ہوتے ہیں آنکھوں کے, ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں, اور ہمیں ہمارے پیسے تو جیسے مکھی بیٹھی اور ہم نے اڑا دی. صحابہ کہتے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم اپنے پر پہاڑ کے برابر سمجھتے تھے, وہ تم لوگ ایسے سمجھتے ہو جیسے مکھی بیٹھی ہے اور تم نے اڑا دی, اتنی سی تمہیں بودر ہوتی ہے. اور ہم ان کو لگتا تھا کہ ہمارے پر پہاڑ ہے کہ وہ کبھی گر جائے گا. سبحان اللہ. اور ہم اتنے ڈیسینسٹائز ہو گئے ہیں برے دیکھنے پہ کہ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے انسان واش روم میں انٹر ہوتا ہے نا تو اسے بدبو محسوس ہوتی ہے, 10 منٹ 15 منٹ بیٹھا رہے نا تو اسے بو آنا ختم ہو جاتی ہے, وہ ڈیسینسٹائز ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ بچائے اس اسپریچول اسٹیٹ سے کہ جب ہم ڈیسینسٹائز ہو جائے گناہوں سے, کہ ہم گناہ کریں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, اور گناہ کرتے جائیں اور توبہ کے دروازے ہی ہم اپنے لیے بند کر لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم, کیسے آپ خیریت سے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے نا پھر تم جو مرضی چاہے کرو. حیا جو ہے نا اٹس اے پارٹ آف ایمان. جب حیا انسان سے نکل جائے نا, جب وہ کسی عورت کو ایسا آبجیکٹ دیکھ رہا ہے, جب بھی کوئی عورت گزری ہے اس کی نظریں نہیں جھکی نہیں رہی اور حیا چلے گی, پھر کوئی لمٹ نہیں ہے, پھر وہ بہتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ انسان دین سے متنفر ہو جاتا ہے, دین کو چھوڑ دیتا ہے. وہ نہ اس کو نمازوں میں مزہ, نہ اس کو دعاؤں میں مزہ آتا ہے, اور حتیٰ کہ وہ انسان شیطان اتنا گمراہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب تو لگتا ہے رب سنتا ہی نہیں ہے میری بات, اور جب رب سنتا ہی نہیں تو پھر رب ہے ہی نہیں, اور وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اور شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اس کی طرف سے. ہم انشاءاللہ سولوشن میں بات کر لیتے ہیں. میں نے کچھ سب سے ویسے اسٹیٹسٹکس شیئر کرنے تھے کہ آج کل دنیا میں 56 ملین ایبورشنز ہو رہے ہیں, 56 ملین ایبورشنز ایوری ایئر. یہ آپ دیکھیں حالات, اور 21 سال کے بچے, 14 سال کی لڑکی سے لے کے 44 ایئرس کی عورت کے, اور 14 سے 19 سال کی لڑکیوں کے زیادہ ہو رہے ہیں ایبورشنز. یہ حالات ہیں اس دنیا میں, جو کہ کہتے ہیں بڑی ماڈرن سوسائٹی ہے.
اور ایبورشن کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک بچہ زندہ، اس کا قتل، وہ زندہ ہے اور اس کو موت کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے. اور یہ سوسائٹی بڑی پڑھی لکھی سوسائٹی ہے جس نے میں جس کے ریزلٹس یہ ہیں. 34 ملین HIV پیشنٹس ہیں، 34 ملین، اینڈ 90% آر چلڈرن. 90% وہ جو کہ HIV کے تھرو پیدا ہوئے، جن کے پیرنٹس کو HIV تھا. اور HIV کیسے ہوتا ہے؟ ہیونگ ملٹیپل سیکشل ریلیشنز، یا ایسی جگہ پہ سیکشل انٹرکورس کرنا جہاں پہ اسلام نے بالکل اس کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ چیز ہے. 90% بچے سفر کریں HIV سے کیونکہ جہاں وہ پیدا ہوئے، جن کے تھرو وہ پیدا ہوئے، وہ حرام ریلیشنز میں تھے اور وہ سفر کریں اور ان کی موت آ رہی. 34 ملین HIV پیشنٹس. خیر سے بہت سارے ہیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. ناؤ ہم جلدی سے بات کرتے ہیں اس کے سلوشن پہ. سب سے پہلا سلوشن وہ یہ ہے کہ اپنی نظریں نیچے کر لیں. حدیث بات ہے جو نظریں ہیں نا، بری نظر، یہ شیطان کے تیر ہیں اور شیطان کا سب سے پہلا حملہ ہے. اس کے تھرو ساری چیزیں اندر جلد میں جاتی ہیں. اگر یہ آنکھیں جھکی رہیں تو دل کے حالات ٹھیک رہیں گے، اور اگر آنکھیں اٹھی رہیں اور یہ نیچے نہ ہوئیں تو دل تباہ برباد ہو جائے گا، حتیٰ کہ انسان کہاں تک پہنچ جائے گا. اور بات ساری شروع ہوتی ہے تھاٹس کے ساتھ. انسان کو تھاٹس آتی ہیں، تھاٹس پہ جب وہ پرسسٹ کرتا ہے، ان کو ختم نہیں کرتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نہیں چھوڑتا، تو کیا ہوتا ہے؟ فیلنگز ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں. اور جب فیلنگز کو انسان ختم نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایکشن کرتا ہے وہ. اور جب وہ ایکشنز کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو روکتا نہیں ہے، تو وہ اس کی سیکنڈ نیچر اور بیہیویئر بن جاتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے جس کو ہم کرتے ہیں. اگر ہم تھاٹس سے ہی رک جائیں، جو شیطان نے وسوسہ دیا کہ اس شخص کو، اس عورت کو دیکھو، یہ وہ جو عورت ہے کتنی، وہ آئی تھنک تمہارے بارے میں انٹرسٹڈ ہے اور شی از این ایزی پرے فار یو، یا تم اس کے بارے میں ایسا کہ اس کو ٹیکسٹ کرو. یہیں سے اگر انسان نہیں رکے گا تو کیا ہو جائے گا؟ حتیٰ کہ وہ ایک ایسی بری عادت میں ڈل جائے گا کہ جہاں پہ اس کے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا، وہ پھنس جائے گا. تو سب سے پہلے شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھوں سے، نظر نیچے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نگاہیں نیچے کر لیتا ہے اللہ کے تقوی سے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اس ٹائم ایک حور سے نکاح کرتے ہیں. جنت کی حور سے اللہ تعالیٰ اسی ٹائم اس کا نکاح کرتے ہیں. اینڈ دس از آتھینٹک نریشن. اسی ٹائم اللہ تعالیٰ اس کا ایک حور سے، اور حور سبحان اللہ نو کمپیریزن ایٹ آل ود دا وومن آف دس ورلڈ. امیجن جب بھی آپ کو نیکسٹ ٹائم دل چلے کسی کو دیکھنے کا، آپ اس موٹیویشن کے ساتھ نظر نیچی کر لیں کہ انشاءاللہ میرا رب میرا کسی عورت سے نکاح کرے گا، جنت کی عورت سے. اور وہ نکاح تھوڑے دن کرے گا جس میں وہ آپ پہ حکم چلا رہی ہے کہ کھانا لاؤ، برتن دھو، کھانا خود گرم کرو، نہیں، بلکہ وہ تو تابع دار اور اطاعت کرنے والی ہوگی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے نظر نیچے. دوسری چیز، اگر انسان کو شہوات، ڈیزائرز تنگ کر رہی ہیں تو وہ روزے رکھیں، کیونکہ روزہ بہت بڑی چیز ہے جو کہ انسان کی شہوت کو روکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز، شادی، اس کا ایک بہت بڑا علاج ہے. اگر انسان کو شہوت تنگ کر رہی ہے تو یو شوڈ گیٹ میرڈ، اور اپنی خواہشات کو اس کے صحیح جگہ پہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. چوتھی چیز، اچھی کمپنی ہونا اور بری کمپنی سے بچنا. کیونکہ بری کمپنی جو ہے نا، اگر ایک بری کمپنی میں انسان ہے اور وہ عورتوں کے بارے میں بات کریں، یا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا پورنوگرافک مٹیریل کے بارے میں بات کریں، یا کسی مووی کے بارے میں بات کریں جس میں لسٹ فل اور وہ ہے، تو آپ ایگزیکٹلی ان کے پیچھے چلنے شروع ہو جائیں گے اور آپ اس چیز میں پڑ جائیں گے جہاں پہ آپ کی بری کمپنی جا رہی ہے. تو اس چیز سے، بری کمپنی سے بچیں. چاہے آپ جتنے بھی نیک ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، متقی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، بری کمپنی میں رہیں گے تو الٹیمیٹلی، عربی کا مقول ہے الصاحب صاحب. جو آپ کا صاحب ہے نا، جو آپ کا کمپینین ہے، وہ صاحب ہے. ہی از اے پولر، جو آپ کو کھینچتا ہے حتیٰ کہ آپ کو وہیں پہ لے آتا ہے جہاں پہ وہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ برا دوست سام سے بدتر ہے، کیونکہ سام تو انسان کو ڈنگ مار کے موت کے منہ میں ڈالتا ہے. برا دوست جو ہے نا، وہ اگر آپ اس کے ساتھ رہیں، وہ آپ کو گناہوں میں انوالو کر کے آپ کو موت کے منہ میں نہیں، قبر میں نہیں، بلکہ جہنم میں ڈال دیتا ہے. اور پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ برا دوست شیطان سے ہی بدتر ہے، کیونکہ شیطان تو آپ کو آتا ہے اور کان میں وسوسے کرتا ہے کہ یہ کام کرو، فلاں کام کرو. برا دوست تو آتا ہے، آپ کو اٹھاتا ہے
آپ کو لے جاتا ہے گناہ کی جگہ پہ, آپ سے گناہ کرواتا ہے, اور پھر آپ کو 100 بہانے دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کیا بتانا ہے. تو آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے. شیطان تو آپ کو صرف وسوسے دے رہا ہے, لیکن برا دوست آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے, آپ کو فائنانس بھی کرتا ہے, آپ کو گاڑی پہ اٹھا کے لے گیا, گناہ کروایا, پھر واپس آ کے چھوڑ دیا اس نے, اور پھر مشورے دے کے کیا کرنا ہے. تو یہ چیز ہے, بری کمپنی سے بچیں ہر حالت میں. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ این ایمٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ. اپنے آپ کو مصروف رکھیں, مصروف رکھیں, فری ٹائم نہ گزاریں بالکل بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں عصر سے مغرب فری ہوتا ہوں, جم جوائن کر لیں, جاگنگ پہ چلے جائیں, سائیکلنگ کرنا شروع کر دیں, سوئمنگ کر لیں, کوئی اچھے کام کریں, اکیلے مت رہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دن کا کچھ ٹائم ہوتا ہے جب فار ایگزامپل بندہ گھر پہنچا اور ماں باپ بھی نہیں ہے, گھر خالی ہے, تو انسان وہ ٹائم ہوتا ہے جب شیطان سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے انسان پہ. تو اس ٹائم میں اپنے آپ کو بزی رکھیں, مے بی کال اے فرینڈ, مے بی گو آؤٹ, اور ڈیلیبریٹلی کوشش کریں کہ میں نے گھر سے نکلنا ہے یا میں نے جم جانا ہے. آپ کو کوئی آ کے اٹھا کے نہیں لے جائے گا اس چیز سے, آپ نے خود ایفرٹ کرنی ہے. فزیکل ایکزرشن کریں, اپنے آپ کو بزی رکھیں. انسان جب فارغ ہوتا ہے نا, پھر وہ ڈیولز ورک شاپ ہے, پھر وہ مزید گناہوں میں چلتا رہتا ہے. الا ما رحم ربی, جو لوگ اللہ کے خالص بندے ہیں, جو نیکیوں میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں. مے بی آپ اس ٹائم کو آئیڈینٹیفائی کریں, یہ ٹائم ہے جہاں پہ میں سب سے زیادہ گناہوں میں انوالو ہو سکتا ہوں. آئی گو ٹو بیڈ ویب سائٹس, آئی ٹاک ٹو سم گرل, مے بی یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ میں فری ہوتا ہوں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, اور میں اس گناہ میں پڑ جاتا ہوں. آپ اس ٹائم یا تو اپنا موبائل سوئچ آف کر دیں اور اس سے دور چلے جائیں, ٹھیک ہے, یا کوئی لیکچر لگا کے بیٹھ جائیں کہ اس کو سننا شروع کر دیں, اور گو ٹو اے گڈ فرینڈ, اور اٹینڈ اے حلقہ, اور گو ٹو جم. تو آئیڈینٹیفائی کریں, کانشیس ایفرٹ کریں انشاءاللہ, اور جان لیں کہ جو موبائل فون ہے نا, دس کین میک یو اور بریک یو, دس کین میک یو اور بریک یو. اگر آپ نے اسے کنٹرول نہ کیا, یہ آپ کو کنٹرول کرے گا, اور ایسا برا کنٹرول کرے گا کہ آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی, اور آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ زندگی تباہ کر دی میں نے, اور آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا, اور حتیٰ کہ جو آپ کچھ کر سکتے تھے اس ایج میں, اس ٹائم میں, وہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اس کو ڈسپلن کریں انشاء اللہ. دوسری چیز دعا کریں, کثرت سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بچا. اللہ کے نبی نے, ایک صحابی نے کہا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں. تو اسے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر آپ پہ کوئی چیز مشکل ٹائم گزر رہا ہے اور آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کسی اچھے بڑے انسان سے مشورہ, کاؤنسل لے لیں کہ میں کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے میری مدد کریں, کیا کیسے بچوں میں. اور صحابہ کا اللہ کے نبی سے کتنا کلوز تعلق ہے کہ اللہ کے نبی بس آ کر کہا رسول اللہ مجھے اجازت دیں. تو اللہ کے نبی ان کے پاس گئے اور اس سے کچھ سوالات یہ, کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے, یا خالہ کے ساتھ کرے, یا پھپھی کے ساتھ کرے, یا ماں کے ساتھ کرے, یا بیٹی کے ساتھ کرے. انہوں نے کہا نہیں ہے رسول اللہ. انہوں نے کہا پھر آپ کیوں پسند کرتے ہو کسی اور کی خالہ, بہن, بیٹی کے ساتھ. اور پھر دعا کی اس کے لیے, یہ دعا کی بات کر رہا ہوں میں, اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ, کہ اللہ اس کے دل, اس سے گناہ معاف کر دے, اس کے دل کو صاف کر دے, اور اس کو پاک دامن بنا دے. تو اپنے لیے دعا کریں, اللہم طہر قلبی واغفر ذنبی واحسن فرجی, یا اللہ مجھے پاک صاف کر دے. اپنی اولاد کے لیے دعا کریں. اور بھی دعائیں اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء, یا اللہ مجھے برے اخلاق سے, اعمال سے, اور خواہشات سے بچا کے رکھ. عربی میں دعائیں نہیں آتی, اردو میں کریں کہ اللہ مجھے, یا اللہ میں بہت کمزور ہوں, تجھے پتہ ہے میں ہر دفعہ پھسل جاتا ہوں, تجھے معلوم ہے کہ کتنی دفعہ میں نے تو سے توبہ کرنے کے بعد ہی پھسل گیا ہوں, یا اللہ تو ہی مجھے بچا لے, تو مجھے توفیق دے, تو مجھے ہمت دے کہ میں بچ جاؤں. لا حول ولا قوت الا باللہ, میرے میں نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے, آپ نے مجھے بچانا ہے. یا اللہ کوشش میں کروں گا, انشاءاللہ ارادہ میرا ہوگا, پکا آپ سے کوشش کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں, لیکن آپ نے مجھے بچانا ہے. دعا کریں انشاءاللہ اللہ سے, ٹھیک ہے. آخری چیز تقوی اختیار کریں. اور تقوی کیا چیز ہے؟ جو کہ آتا ہے مراقبہ سے. مراقبہ از نوئنگ دیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از واچنگ یو. یو نو سم ٹائمز, کبھی کبھی انسان پہ جب یہ دبے پڑتے جاتے ہیں نا, کالے دبے, انسان کی اسپریچول اسٹیٹ اتنی بری ہو جاتی ہے کہ آل واٹ ہی فیئرز از کہ مجھے لوگ نہ دیکھ رہے ہوں. جب بھی کوئی عورت گزرتی ہے تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی لوگ تو نہیں دیکھ رہے. اللہ کا خوف ہی دل سے نکل جاتا ہے, اور اس کو صرف خوف ہے کہ مجھے لوگ نہ دیکھ رہے ہوں. اگر کوئی انسان نہیں ہے تو میں جی بھر کے پھر اس عورت کو دیکھ لوں گا. استغفر اللہ, what a pathetic spiritual state this is. انسان اللہ سے کوئی خوف نہیں, اور لوگوں کا خوف اس کے دل میں ہے. جو رب اس سے سانس دے رہا ہے, جس رب نے اس کی ٹانگوں میں طاقت دی ہوئی ہے, جس سے وہ کھڑا ہوا ہے, اس سے خوف نہیں ہے. لیکن لوگوں کا خوف جنہوں نے کچھ بھی نہیں دینا اسے, اور جو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے جانے والے ہیں.
اور سبحان اللہ انسان کتنا ناشکرہ ہے کہ جب وہ اکیلے کمرے میں کنڈی لگا کے اندھیرے میں گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا رب رحمان اسے دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ میرے خلاف جا رہا ہے، لیکن سٹل وہ اسے آکسیجن دیتے کہ تم سانس لے لو. سٹل وہ اسے اس کی آنکھوں میں جو جس آنکھوں سے وہ گناہ کر رہا ہے اس کی آنکھوں کی بصارت جو ہے وہ اس کو چھین نہیں لیتا، بلکہ دیکھتا ہے کہ شاید تم پلٹ آؤ کبھی، شاید کسی دن تجھے ریئلائز ہو جائے اور تو توبہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، متقی بنائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر قسم کے سیکریٹ سن سے اور پبلک سن سے بچیں. مراقبہ جو ہے نا یہ سب سے بڑی چیز ہے جس سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. اینڈ مراقبہ از نوئنگ کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. ایک دعا ہے اللہ کے میں کہا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، جو آخری پارٹ ہے جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ میری آنکھ کو خیانت سے بچا لے، اور تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا بٹ دا لٹل گلمس دیٹ یو ٹیک، وہ آنکھوں کا ہلکا سا مڑنا اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ اس شخص نے ہلکا سا اسے دیکھا ہے یا اس کی آنکھیں وہاں موڑی ہیں. وہ آنکھوں کی خیانت کو، ہلکی سی خیانت کو بھی جانتا ہے. لیٹ الون اسٹیئر یا جی بھر کے دیکھنا، ہلکا سا آنکھوں کا جو موڑنا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو وہ رب جو کہ اتنا رحمان رحیم ہے، گناہوں کے باوجود بھی ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اس رب کی رضا کے لیے ہم رک جائیں، کیونکہ ہم اگر روکیں گے تو ہماری دنیا بھی وہ بہترین بنا دے گا اور آخرت بھی بہترین بنا دے گا. اور اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو انسان فوراً توبہ کرے، کیونکہ رب العالمین فوراً سے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتے ہیں. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اور میں اپنی بات کو ختم کروں گا اس نصیحت سے کہ ایک سلف تھے، ان سے پوچھا گیا کہ ہمیں آپ ایک نصیحت کریں، ہم ایک نصیحت کریں. وہ جب اپنے بستر مرگ پہ تھے تو انہوں نے نصیحت کی، انذرتکم سوف I warn you against I will. میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ تم کہو کہ میں کروں گا، اسے کبھی نہ کہنا کہ میں کروں گا، فوراً سے کرو. کہتے ہیں کیونکہ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے تھے کہ میں کروں گا اور آج وہ قبروں میں اور وہ نہیں کر سکے. اور آپ آج بھی دیکھ لیں قبرستان میں جا کے کتنے لوگ قبروں میں ہیں جو کہتے ہیں میں کل سے نماز پڑھوں گا یا کل سے میں گناہ چھوڑ دوں گا، اور آج وہ اپنی قبر میں ہے اور وہ دن کبھی نہیں آیا ان پہ. تو میری بھی آپ کو یہی نصیحت ہے کہ انذرتکم سوف، اس سے بچے کہ میں کل گناہ چھوڑوں گا یا آئندہ گناہ چھوڑوں گا. امیجیٹ لیو آف سنس، لیو سنس امیجیٹلی، فوراً سے چھوڑ دیں. اور یہ جان لیں کہ رب بہت غفور و رحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور وہ اس چیز پہ قادر ہے کہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ہمیں نیک انسان بنا دے. دیر کیا ہے؟ ہماری طرف سے دیر ہے. ہم قدم بڑھائیں وہ 10 قدم بڑھائے گا، ہم چل کے وہ دوڑ کے آئے گا. تو ہم انشاءاللہ قدم بڑھائیں اور توبہ کریں. رب العالمین بہت غفور و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف کر دے. ہم سب سے جو بھی گناہ ہو گئے، چاہے چھوٹے بڑے، اعلانیہ طور پہ یا مخفی طور پہ، اللہ تعالیٰ جان بوجھ سے کیے ہوئے یا انجانے میں ہوئے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے اور ہمارے دلوں کو صاف اور پاک کر دے، اور گناہوں کی لذت ہمارے دل سے نکال دے، بلکہ ان کے خلاف نفرت ہمارے دلوں میں بھر دے، اور اس ایمان اور تقویٰ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، بلکہ اس کو رچاج اور بسا دے، تاکہ ہمیں گناہوں کی طرف اٹریکشن ہی فیل نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.